کی عظیم نشانیوں میں سے آپ کی ذات ہے، اور پھر یہ دیکھ کر اور سن کر خوشی ہوئی کل تکبیر ٹی وی پر جب میزبان نے عزت مآب محترم المقام جناب صاحبزادہ والا شان مقدس ذلہ العالی سے یہ سوال پوچھا کہ حضور درس نظامی میں آپ کے جو سینئر ترین استاد ہیں ان کا نام ہمیں بتانا پسند فرمائیں گے؟ تو عزت مآب محترم المقام جناب صاحبزادہ والا شان مقدس ذلہ العالی نے کل آپ حضرات نے دیکھا سنا کہ تکبیر ٹی وی پر آپ نے فرمایا میرے استاد محترم کا نام ہے جو رئیس المناطقہ ہیں، مفتی اسلام ہیں، محترم المقام جناب مفتی محمد سلمان رضوی صاحب مقدس ذلہ العالی۔ اور اتفاق دیکھیں کل صاحبزادہ والا شان نے یاد فرمایا، آج ہم دیدار کر رہے ہیں۔ یہ مفتی صاحب کا اچانک میں نے دیکھا اور میں خوش ہو گیا اور حیران بھی ہوا کہ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعوت خطاب دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں اور آپ اپنے مخصوص انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو اپنے نور بھرے محبت بھرے عشق بھرے خطاب سے نوازیں۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنبی اللہ حی یرزق اور یرزق۔ اب آئیے آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم اور لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اب آئیے حدیث، امام الانبیاء نے فرمایا ان المیت کالغریق المتغوص۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت کالغریق المتغوص۔ بخاری 2۔ آخری جملہ حضرت کا اس کی تعین میں فیصلہ کروں گا کہ مدن اسرار علام الوجود، مدن اسرار علام الوجود برزخ الدہرین امکان وجوب۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت گرامی، مجھ سے پہلے جید علماء نے ارشادات فرمائے۔ علامہ فناشی صاحب ہماری جماعت کے غالباً وہ اکیلے دلیل آدمی ہیں جو ٹی وی پر خلاف مذہب بات سن کر کتابیں لے کر ٹی وی اسٹیشن چلے گئے پر کر مناظرہ میرے ساتھ۔ میرے معلومات میں اس آدمی صدی میں یہ ایک آدمی ہے جو کتابیں لے کر ٹی وی اسٹیشن پہنچ گیا پر کر مناظرہ۔ خوبیوں کے مالک ہیں، اللہ جانے یہ فیضان عیدگاہ شریف کا بل واسطہ ہے یا بلا واسطہ۔ ہاں جی، عیدگاہ ان کی دادا پر دادا ہوتی ہے نا، جائے صاحب کے ارشادات تھے۔ حافظ فاروق صاحب اپنے فن کے کمال آدمی ہیں۔ باقی صاحب صاحب دامت برکات ملالیہ کا کچھ اچھا جملہ کہنا میرے لیے باعث مسرت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کرتا ہے کہ کوئی آدمی دنیا اکثر شاگرد استاد کو اچھا سمجھتے اور اچھا کہتے ہیں، کبھی کبھی کوئی استاد شاگرد کو شاگرد بنانے پر نازاں ہوتا ہے، قیامت میں کام آئے گا۔ میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا۔
بات چھیڑی ہے اس پر 2 ادلہ اور آخری فیصلہ لے کے جا چاہوں گا۔ جب میں نے چند سال پہلے آثار کریم دیکھی، اگرچہ ہدایت الانسان میں نے 56 میں دیکھی تھی، 56 سے دامن کی بات ہے، ایک ایک جملہ کر کے میں آ جاؤں گا واپس۔ عیدگاہ کا ایک سے ایک سجادہ، ایک سے ایک سجادہ مختلف حوالوں سے اپنی ذات میں پوری کائنات میں ممتاز ہے۔ اس لیے کہ بانی عیدگاہ شریف علامہ ہزاروی علیہ رحمت نے دورے قرآن مجید کے دوران فرمایا کہ پاکستان میں 3 قبریں ہیں جو قبروں والے آج بھی فیضان تقسیم کرتے ہیں۔ 3 جو آج بھی تقسیم کر رہے ہیں، آپ نے ان میں نمایاں مقام رکھا۔ آپ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمایا ان کی قبر بھی زندہ ہے، شب قبر بھی زندہ ہے، ان کا فیضان پورے ملک پر جاری ہے۔ پورے اس کا وعدہ ہزاروی صاحب اور ملک کا وہ ممتاز آدمی صاحب، وہ آدمی بہت خراب میں چاہتا۔ اب نیچے آئیے، ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان کے جو سنی علماء مدرس یا محتمم ہیں، ان میں 80% پورے ملک کی 80% علماء شاگرد ہیں مولانا محب النبی صاحب کے، 80%۔ اور وہ اس معاملے میں عیدگاہ شریف 1.5 سال برابر آتے رہے ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ سمجھنے بات نہیں ہے؟ تو 80% ملک کے سنی علماء کا استاد وہ 1.5 سال برابر آتے رہے جب تک ممکن ہے ان کے لیے ثانی صاحب کے بعد استفادے کے لیے۔ اس کے بعد نیچے آئیے اللہ ثانی صاحب جب میں نے دیکھا کہ شیخ المحسنین، خیال آیا یقیناً تفسیروں کا ایک مزاج ہے عالم دنیا میں، آخر اس شخص کی کیا خوبی ہے جو خدا بند قدوس نے ایک نمایاں مقام عطا کیا۔ جملہ کے واپس ہوں گا، شب عرس کی حیثیتیں مختلف ہیں، سجادگی ایک علیحدہ امر ہے، عمل ایک علیحدہ امر ہے، اخلاق ایک علیحدہ امر ہے، اصول ولایت ایک علیحدہ عمل ہے، فیضانی باری ایک علیحدہ عمل ہے۔ آج میں علم پر بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کے علم کا معیار کائنات میں کیا تھا، علم کا معیار کیا تھا؟ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل کر کے، فنبی اللہ حیٌ، دنیا نے کہا یرزا کو، آپ نے فرمایا یرز۔ اب میں یہ کہوں گا بیدارباش، اگر فنبی اللہ حیٌ بھی یرزا کو ہے، پھر لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اگر نبی بھی یرزقو اور امتی بھی یرزقو، نبی امتی میں فرق کیا رہے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نبی بھی یرزقو ہے اور امتی بھی یرزقو ہے، نبی امتی میں فرق کیا رہے گا؟ فرمایا دنیا والوں، امتی یرزقو ہے، نبی یرزقو بھی ہے، یرزقو بھی ہے۔ نبی یرزقو ہے، ارے نبی صاحب، لیکن یرزقو بھی ماننا پڑے گا، یرزقو بھی ہے اور یرزقو بھی ہے۔ میں نے تائید پیش کی ہے کہ قرآن مجید لقد جاءکم رسول من انفسکم
اور لقد جاءکم رسول من انفسکم. میں پوچھنا چاہوں گا اگر قرآن دو طرح ہو سکتا تو حدیث نہیں ہو سکتی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ شاہ المفسرین کی نگاہیں قرآن پر بھی تھی، حدیث پر بھی تھی. قرآن سے تائید ہے، حدیث میں مدد چھڑا ہے. قرآن مجید من انفسکم اور من انفسکم. اب آئیے بخاری فرمایا ان المیت کالغریق المتغوص، اس میں فاعل ہے اور بین سکول ہے ان المیت کالغریق المتغوص. ایک اس میں فاعل ہے، ایک اس میں مفعول ہے. جزء کو مفعول ہے اور جزء کو معلوم ہے. بتایا اگر قرآن مجید میں دو آ سکتے ہیں، بخاری میں دو آ سکتے ہیں، بھائی نبی اللہ جن جزء کو میں جزء کو کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ دونوں باتیں تائید میں جاتی ہیں آپ کی. قرآن مجید بھی اس تائید میں جائے گا اور بخاری بھی اس تائید میں جائے گی. میں یہ کرنا چاہوں گا اس پر حضرت بریلوی سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا مزاج ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ دونوں باتیں پائی جائیں بیدارباش؟ آپ نے فرمایا کہ مبن اسرار علام الغیوب، دنیا والوں امام الانبیاء جو علام الغیوب اللہ ہے نا، اس کے اسرار کا خزانہ ہے برزخ البحرین امکان و وجوب. اور آپ برزخ ہیں امکان و وجوب کے مابین. اب بس ایک منٹ میں پھر واپس گنج نکالیں گے. ہم ممکن ہیں، خدا واجب ہے. امکان و وجوب کا جوڑ ہی کوئی نہیں. اس لیے بتایا کہ چونکہ امکان و وجوب کا جوڑ کوئی نہیں، درمیان میں کوئی وہ چاہیے جو من وجہ ممکن ہو اور من وجہ واجب ہو. اس لیے بتایا کہ امام الانبیاء یہ امکان وجوب اور امکان و وجوب کے مابین ربط ہیں. معنی بنے گا ایک جانب سے امکان ہے، ایک جانب سے وجوب ہے، ایک جانب سے جرد کو ہیں اور ایک جانب سے جرد کو ہیں. جرد کو لیتے ہیں اور جرد کو دیتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ جو کو بھی ہیں اور جرد کو بھی ہیں. آپ اندازہ لگائیں ان کے علمی معیار کا کہ ایک حدیث کی تعبیر کے اندر. اب رہا یہ سوال، اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب اس کی کیا وجہ ہے، یہ بات پہلے کسی نے کیوں نہیں کہی؟ اگر یہ خیال اٹھے کہ یہ بات پہلے کسی نے کیوں نہیں کہی، میں پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے انگوٹھے